حبیب صاحب بڑا ہی غیر معمولی واقعہ ہے یہ، جیسے عمران بھی بتا رہے تھے کہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف ایسی کارروائی ہو رہی ہے۔ اچھا پی ٹی آئی سے بھی جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہی کہا جاتا تھا کہ خان صاحب کے معاملات جو جنرل باجوہ سے خراب ہوئے وہ فیض حمید کی وجہ سے خراب ہوئے۔ جی، ان کے اوپر تو بڑا متعین الزام تھا کہ جنرل فیض حمید کو امکانی طور پر چیف آف آرمی سٹاف بنایا جانا تھا جی، اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے تو یہ کئی دفعہ بات ٹیلی ویژن پہ بھی آ کے کہی جا چکی ہے کہ جنرل فیض حمید کو عمران خان صاحب بنانا چاہتے تھے سپہ سالار، تو ظاہر ہے وہ تو نہیں بنے، اور عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے میں بھی اس کا ایک کردار تھا۔ اور پھر جو گرفتاری کے اثرات پی ٹی آئی پر کیا ہوں گے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب سے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کیا ایسا چاہتے تھے، تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، اس حوالے سے کبھی ایسا نہیں سوچا میں نے، بلکہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ میں اس سے پہلے جس ادارے میں کام کرتا تھا وہاں ہم سب جو سینئر لوگ تھے وہ اس زمانے میں وزیر اعظم سے ملنے کے لیے گئے، تو وہاں پر یہ سوال بڑے متعین انداز میں کیا گیا کہ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں ابھی تک۔ یعنی اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ ہی چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور یہ کافی پہلے کی بات ہے۔ تو اس میں تو دیکھیے، اور پھر دوسری بات ہے کہ جب ایک آدمی اس سسٹم سے باہر نکل جاتا ہے، اور فوج کا سسٹم بڑا عمدہ ہے اس حوالے سے کہ وہاں پر جو فرد ہے وہ کچھ اسی وقت تک ہے جب وہ دریا کے اندر، موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو ہماری آرمی کا جو یہ نظام ہے اس میں جب تک تو وہ رہے اس سسٹم کے اندر تو ایفیکٹو رہے، اور جب تک آپ یوں بھی دیکھیے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی وہ رہے ایفیکٹو رہے، لیکن جیسے ہی وہ آئی ایس آئی سے نکل کے دوسری جگہ پشاور کے کور کمانڈر بنے تو ان کے کام کی نیچر مکمل طور پر بدل گئی، پھر وہ کور کمانڈر بہاولپور بنے تو پھر بھی نیچر بدل گئی، تو اس کے بعد تو ان کا کوئی اثر و رسوخ جو ہے پی ٹی آئی میں مجھے ایسا نہیں لگتا۔ لیکن کچھ صحافی یہ کہہ رہے ہیں حبیب صاحب کہ اب بھی، یعنی وہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی کچھ سرگرمیوں والی بات ہے نا پریس ریلیز میں، اس کو اس چیز سے جوڑا جا رہا ہے کہ وہ اب بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے رابطے میں تھے اور انہیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رابطے میں رہنا تو کوئی بری بات نہیں ہوتی نا، رابطے میں آپ کے دوستیاں ہوتی ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، یا آپ نے کسی سے کوئی سفارش کر دی، کسی نے کوئی سفارش کر دی، مثال کے طور پہ اگر میرے تک ایک معاملہ جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو خیبر پختونخوا میں فون کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ آپ کو رول پلے کر سکتے ہیں کسی ایک خاص معاملے میں تو وہ کر دیجئے، وہ تو ایک سفارشی فون تھا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ایسا فون کرنا اور اس کے کانٹیکٹ کا سامنے آنا کہ انہوں نے کسی پی ٹی آئی کے کسی شخص کو کہا ہو کہ آپ پولیٹکس میں یہ کریں اور پھر ایسا ہوا ہو، تو پھر تو ایک بالکل آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ بات ہے۔ اور ادروائز اگر ویسی میل ملاقاتیں رہتی ہیں تو میل ملاقاتیں تو سب کی رہتی ہیں۔ فیصل وافدہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ جو اہم گرفتاری ہوئی ہے، گرفتاری تو نہیں کہیں گے اس کو، خیر تحویل میں لیا گیا انہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی بڑے بڑے بت گرنے والے ہیں، اشارہ کس کی طرف؟ دیکھیے وہ ہیں کچھ لوگ، میرا نہیں خیال ان کا نام لینا اس وقت مناسب ہے، تو اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے اس سے یہ ہمیں نہیں تاثر لینا چاہیے کہ اب اس سے پی ٹی آئی کو کیا نقصان ہوگا، پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا۔ اب تک کی آج کی پوری ڈیبیٹ اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری کی ساری اسی ایک نقطے کے گرد گھوم رہی ہے۔ اہم ترین بات جو پاکستان میں اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں پاکستان آرمی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اگر ہمارا بھی کوئی شخص کسی ایسے معاملے میں انوالو ہوتا ہے یا اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کا بھی احتساب ہوگا، خواہ وہ کتنے بڑے عہدے پہ کیوں نہ رہ چکا ہو۔ دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ آج کی فوج کی قیادت کو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں ایک موقع پہ کچھ جنرلز کا احتساب ہونا تھا، تو وہ اشفاق پرویز کینی صاحب کا دور تھا شاید، تو ان جنرلز نے ان سے صرف سوال جواب ہوا تھا تو انہوں نے اشفاق پرویز کینی صاحب کو تانے دینا شروع کر دیے تھے، اور اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ جناب ریٹائرڈ جرنیلوں کا تو احتساب ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف احتساب ہو رہا ہے بلکہ سامنے ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے۔